نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کے ساتھ شمال نیوز کے اسکرین پر آپ کا ملاقات کروا رہے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، جناب میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر محب اللہ وزیر صاحب، جو کافی عرصے سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور آج ایک اہم موضوع پر سر نے ہمیں شمال نیوز کے لیے وقت دیا ہے، چونکہ مصروف زندگی ہے ڈاکٹر صاحب کی، تو اس لیے انہوں نے وقت دیا۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے مشکور ہیں اپنے نیوز کی طرف سے۔ سر، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس اہم موضوع پر آپ نے کہ شمال نیوز کے اسکرین پر آپ ناظرین کے سامنے اس اہم موضوع ٹاپک پر آپ بات کریں۔ سر، چونکہ وقت آپ کے پاس بھی مختصر ہے اور یہ وقت جو آپ نے دیا، پھر بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں، جو ایک اس وقت عام طور پر لوگ کنفیوز ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، جنات کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، تو جنات کے بارے میں آپ ذرا ناظرین کے سامنے فرمائے سر کہ یہ کوئی بیماری ہے، کیا ہے، اس کے اقسام اور علامات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محب اللہ وزیر آپ سے مخاطب ہے۔ میں قاری سعید صاحب اور شمال نیوز کے پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ یہ عوام کے فائدے کے لیے ہم ایک آگاہی یہ تقریب کرتے ہیں۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ جنات بیماریاں ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جنات ہے، لیکن آج تک جس مریض کا ہم نے دوائیوں سے علاج کیا ہے وہ سارے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ابھی تک ایک مریض بھی ناکام نہیں ہوا، سب کا علاج ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو 2021 میں سروے ہوا ہے، ملینز آف مریض ہیں، ملینز، اور کافر ہمارے یورپین ہمارے بھائی جو ہیں، انگریز بھائی ہیں، وہاں پر ملین مریض ہیں اسی بیماریوں کے جو ادھر ہوتے ہیں، جس کو ہم جنات بولتے ہیں۔ وہ لوگ تو جنات نہیں بولتے، اور ان کا پراپر دوائیوں سے علاج کرتے ہیں اور وہ سارے مریضوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ان سب لوگوں کا، ہمارے کافر بھائیوں کا، ہمارے اپنے پاکستان میں، ہمارے بیٹھ آباد میں سارے مریضوں کا دوائی سے علاج ہو جاتا ہے، تو پھر آپ خود کہیں یہ جنات ہے یا بیماریاں ہیں؟ تو اس سے میرے خیال میں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ کوئی بھی مریض یعنی ناکام نہیں گیا جس کے ڈاکٹر کے پاس آیا اور اس کا علاج نہ ہو گیا ہو۔ ہاں جی، تو اگلا آپ اس میں آگے اس کے علامات ذرا آپ بتائیں سر۔ اس میں دیکھو جی، میں آپ کو پہلے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے پاس ہزاروں واقعے ہیں جو اس بیماری کے ہیں، اور وہ اگر ہمیں سنانا شروع کر دو آپ بہت انجوائے بھی کریں گے اور بہت حیران بھی ہوں گے۔ بالکل میرے کلینک کے پاس میں ایک مریض تھا، ابھی بھی زندہ ہے، اس کو یہ دورہ پڑا، اور وہ جناب وہ چلے گئے پنجاب میں، ہمارے ایک بابا صاحب ہیں ان کے پاس چلے گئے، پیروں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ہاں جی، انہوں نے کہا یہ کہ جنات ہے۔ بابا نے کہا کہ اوہو زبردست، اتنے سخت قسم کی جنات ہیں کہ میرے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، اس لیے پیسہ تو تھوڑا زیادہ لگے گا لیکن میں نکال دوں گا۔ بہرحال وہ ٹھیک نہ ہو، اسی دن وہ واپس آئے اور ہری پور میں کوئی بابا ہے وہاں چلے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کا کام نہیں ہے، یہ تو بہت ہائی لیول کے جنات ہیں، اس میں ہی کر سکتا ہوں۔ یہ حقیقی واقعہ ادھر ہی مریض بالکل ساتھ میں میرے کلینک سے تیسرا چوتھا پانچواں گھر ہے۔ شام کو آ گئے ادھر ہی وڈ آباد میں، کوئی بابا ہے اس طرف نواز شہر کی طرف، وہاں گئے۔ عصر کی نماز میں میرے پیچھے مسجد آ گئے اور بھاگے ہامتے کھامتے کہ جی ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے۔ ہم نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کیوں کہا نہیں خدا کے لیے۔ ہم گھر چلے گئے، خیر دنیا جان جمع تھی۔ ہم نے جب دیکھ لیا، پتہ لگ گیا، اس کو ٹیکے لگے اور کہا کہ جی جب تھوڑی مریض کی حالت بہتر ہوئی تو کلینک میں لے آنا۔ مریض تھوڑی دیر کے بعد کلینک میں آ گئے، وہ 20 25 30 لوگ ساتھ میں تھے۔ اب مریض کی حالت بہتر تھی، جنات چلے گئے تھے۔ پھر میں نے ان سے پراپر ایگزامن کیا اور اس سے کچھ باتیں کی اور اس کا پھر مکمل علاج شروع کیا۔ پھر میں نے انہی لوگوں سے پوچھا کہ اب دیکھو جب آپ صبح بابوں کے پاس گئے تھے اب وہ جنات کدھر چلے گئے؟ یہ لوگ پھر بھی اتنے اس سلسلے میں لوگوں کا دماغ بنایا گیا ہے کہ ایک ان میں سے کہتا ہے، وہ میرا قریبی دوست تھا، ڈاکٹر صاحب ایسے نہ کرو، ایسا نہ ہو، آپ یہ باتیں مت کرو، یہ نہیں، اتنا لوگ بنایا گیا ہے۔ تو ان کا مکمل علاج ہو گیا، آج بھی وہ زندہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے اور مزے میں ہے۔ تو پھر اقسام اس میں نا مختلف ہیں جی۔
ایک کل ہی بیمار آیا تھا، پرسوں بھی آیا تھا اسی بیمار کا نا جی، ایک بچی تھی جس کا نا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، پیٹ کا درد، چیختی چلاتی، اور پھر ہم نے اسے مطلب ٹیکا ہی نہیں لگایا کوئی سمجھو ایسے تو، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو گئی. تو پھر سارے اسٹاف والے خوش رہے، سر وہ تو ٹھیک ہو گئی، 3 دن سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. ان میں اقسام اس طرح ہے، ایک ہوتے ہیں نا مرگی ایپیلیپسی جس کو بولتے ہیں، یہ سب دماغی امراض ہیں، جتنے بھی جنات کی قسم ہیں یہ سب ذہنی دماغی امراض ہیں اور مکمل قابل علاج ہیں، اور آج تک میں نے آپ کو بتایا کوئی کیس فیل نہیں ہوا. دوسرا ان میں ہوتا ہے ایک ہسٹیریا، ایک بیماری کا نام ہے ہسٹیریا، ایک ہوتا ہے فنکشنل. اس کے علاوہ تھوڑے بہت چھوٹے موٹے ڈپریشن کی مریض ہے، یہ مختلف اقسام ہیں اس کے، اور اس کا پھر مکمل علاج دماغی اور ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے. اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پھر کسی موقع پر آپ اپنا اگلا سوال کر دیں. ٹھیک ہے سر، یہ میں ایک وضاحت کروں ناظرین کے سامنے کہ یہ جو جنات کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات کا وجود نہیں ہے. جنات ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن عام طور پر جو مریض آتے ہیں میرے کندھوں میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے دماغ خراب ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات ہے. پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جی وہ پیروں بابوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اصل میں وہ جنات نہیں بلکہ بیماری ہوتی ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ لوگ اس کو بیماری سمجھے، جنات نہ سمجھے. دوسرا سوال سر یہ ہے آپ سے کہ یہ جو جنات سے ملتی جلتی بیماری ایک مرگی ہے، اس کو بھی لوگ روحانی سمجھتے ہیں کہ جی یہ بھی کوئی پتہ نہیں کوئی ایک چیز ہے، پھر بابوں کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. تو یہ بیماری کیا ہے، اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں، اور اس کا یہ بھی قابل علاج ہے نہیں ہے، کیا علامات ہوتے ہیں سر اس کے؟ ماشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے بہت ہی ہمارے علاقے کے قابل احترام عالم ہیں، اور ماشاءاللہ تو انہوں نے جو بات کی بڑی اہم ہے. من الجنت والناس، اور قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں میں جن کا ذکر ہے، اور جنات بالکل ہے، مخلوق ہے پوری ایک علیحدہ. ہاں جی، بلکہ ایک عالم سے میں نے سنا کہ انسان سے پہلے جنات تھے دنیا میں. ہاں جی ہاں جی، مولانا صاحب زیادہ عالم ہے. لیکن یہ جو بیماریاں ہیں جس کو پھر لوگ غلط فائدہ اٹھا کے لا علمی کی وجہ سے اس کو جنات بنا کے، اور سالوں سال ہمارے پاس مریض نہیں آتے، یہاں تک کہ 2021 کے سروے میں لگے کہ 55 ملین مریض ہیں مرگی کے 2021 میں، اور اس میں 1,40,000 مریض صرف مر گئے اس وجہ سے کہ لوگ اس کو نا ادھر ادھر پیراتے نا آخرکار جٹ کے لگتے دماغ پہ اثر ہو گیا. ایک بات سن لو، یہ جو مرگی ہے ایپیلیپسی، یہ اتنی قابل علاج مرض ہے. یہاں ایبٹ آباد میں ہمارے بڑے بڑے افسر ہیں جس کو میں جانتا ہوں، اور ایک تو ہمارا بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہے جن کو یہ بیماری ہے، لیکن وہ علاج کرتے اور کسی کو آج تک پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا قابل علاج مرض ہے کہ یہ بڑے ڈاکٹر سائنسدان بھی بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، اور بڑے سے بھی بن جاتے ہیں. اور یہ ذہنی بیماری ہے، اور اس میں دماغ کسی وقت میں اچانک جو ہے نا انپرووکڈ اچانک جو نیورون ہوتے ہیں تیز کام شروع کرتے ہیں، اور تیز کام کی وجہ سے پھر اس کو غٹہ پڑتا ہے. اور پھر اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ مریض صرف ایسے دیکھتا ہے خاموشی سے، اور اچانک بچہ ایسے بیٹھ جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے. گھر والے کہتے کیا آپ نے؟ کہتے پتہ نہیں. وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے کانشیس لوز کرتا ہے. پھر ایک قسم ہے نا جی کہ جس میں نا صرف موڈ ڈسٹربنس ہوتا ہے. ایک قسم ہوتا ہے کہ جس میں ٹویچنگ مومنٹس، ایسے کوئی مومنٹ ہوتا ہے پورے بدن کے ہوتا ہے. اور پھر ایک ہے جو پورا جھٹکا پڑتا ہے، غٹہ پڑتا ہے، مریض ٹیڑھا ہو جاتا ہے، گردن سخت ہو جاتا ہے، آنکھیں سفید الٹی ہو جاتی ہے، اور جھٹ کے مارتے ہیں. یہ پھر مکمل مرگی. یہ 4 اور 5 جو ہے نا مرگی کی قسم ایپیلیپسی کی قسم ہے، اور ان سب کا دوائی سے مکمل علاج ہوتا ہے. مکمل علاج. جی آپ نے سر بات بتائی، یہ میرا آپ نے ایک مقتدی ہے جی، اس کو کبھی نماز میں بھی سر پھر جاتا ہے، ہاتھ یوں ہو جاتے ہیں اس کے اس طرح، پھر اس کو پکڑ کے سائڈ پہ بٹھا دیتے، بڑا سخت ہو جاتا ہے اس کا جسم جی اس کے بھی. لیکن اچھا، یہ اس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قابل علاج مرض ہے. تو سر یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عصیب یعنی جنات یا مرگی یا جادو ہے، یہ تو کیا یہ واقعی جادو ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا، یا یہ ہے کہ یہ بیماری جسمانی بیماری ہے؟ جی، یہ بالکل جسمانی ذہنی بیماری ہے، دماغی بیماری ہے. اور اس میں نا اکثر خاندانی ہوتا ہے، اور بچوں میں اور بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے. اور لیکن دماغ کو چوٹ لگنے سے، گردن توڑ بخار سے، وائرل انسیفلائٹس ایک بیماری ہے، یا پھر اس طرح خدا سے دماغ کے اندر کوئی رسولیاں ہوں، یہ سب اس کی وجہ ہیں. اور یہ ایسی اب اس کی وجہ کو آپ دور کریں تو علاج ہو جاتا ہے. اور اگر یہ خاندانی والا ہے تو اس میں دماغ میں کسی چیز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، صرف دماغ کے نیورون اس کے بعض اوقات
اوور ورک کرتے ہیں، ہائپر اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھی اتنی معمولی اور ارزان دوائیوں سے پکا علاج ہو جاتا ہے کہ اگر بچپنے میں اس کا علاج شروع کر دیں تو لوگ 1.5 سال میں مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور میرے جاننے والے ہیں کہ ابھی وہ ماشاءاللہ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، مکمل 1.5 سال کے علاج کر کے ابھی وہ بڑے افسر بھی بن گئے ہیں. اور حالانکہ ہم ان کو اجازت نہیں دیتے ڈرائیونگ کرنے کی، سائیکل چلانے کی، موٹر سائیکل چلانے کی، لیکن جنہوں نے پکا علاج کیا تو مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گئے جی سر، ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اکثر بچوں کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جی جنات ہے یا پتہ نہیں مرغی کیا ہے جی، وہ جو ہے اس بارے میں ذرا ناظرین. بڑا اہم بات ہے، سوال کیا آپ نے قاری سعید صاحب. بچوں کو عام طور پہ فیبرائل ہائی گریڈ بخار سے جھٹکے پڑتے ہیں، ہے نا جی. تو وہ جو جھٹکے ہوتے ہیں، اگر وہ خاص طور پہ ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں کوئی مرغی کا مریض ہے، کوئی مریض ہے، اگر وہ نہیں ہے، صرف 1-2 جھٹکے پڑ جاتے ہیں تو ہم صرف بولتے ہیں کہ یہ ہائی گریڈ بخار کی وجہ سے اور اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ان کی خاندانی ہسٹری ہو کہ اس کے چاچا یا ماموں یا ماں باپ میں سے کوئی وہ مریض ہو مرغی کا، تو پھر ہم اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، کچھ خود جیسے EEG الیکٹروانسیفالوگرام اور سی ٹی اسکین وغیرہ، پھر ہم معلوم ضرور کرتے ہیں کہ اگر اس کو پکی مرغی کی بیماری ہے یا صرف بخار کی وجہ سے. لیکن اکثر 80-90% بچے ہوتے ہیں ان کو وہ جھٹکے صرف بخار سے پڑتے ہیں، اور اگر 4 سے کم جھٹکے پڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں پرواہ مت کرو. اگر 4 سے زیادہ جھٹکے پڑے ہیں اور خاندانی نہیں ہے تو پھر 3 مہینے شارٹ کورس کر دو یعنی مرغی کی، اور اگر خاندانی ہے تو پھر مکمل معلومات کر کے مکمل علاج کیا جائے، مکمل تشخیص کے بعد. جی عام طور پہ 80-90% صرف بخار کی وجہ سے بخار کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ مرغی وغیرہ جو بیماری کا ذکر کیا آپ نے، یہ قابل علاج ہے، تو اس کے بارے میں جب دورہ پڑتا ہے کسی کو تو وہ اس وقت وہ کیا کرنا چاہیے اس کو، کہ وقتی طور پر کیا کرے اور پھر ڈاکٹر کے پاس فوراً وہ پہنچائے یا ڈاکٹر سے رجوع کرے اس کا، اس بارے میں ذرا وضاحت کر کے اس بارے میں وہ کیا کرے. اس میں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر جھٹکا پڑتا ہے پہلے جھٹکے کے وقت میں سب سے زیادہ خیال یہ کرے کہ اس میں چونکہ مریض ہے نا ایسے ہاتھ دانت مارتا ہے کہ زبان نہ کاٹتے. دوسری یہ ہے کہ ایسے طریقے سے نہ گر جائے کہ قریب میں پانی یا ہیٹر یا گیس یا چھت پہ نہ ہو تاکہ وہ گر نہ جائے اور اس کی زندگی کو خطرہ نہ ہو. تو اس وقت میں تو اس کو صرف یہ کنٹرول کیا جائے کہ فوراً دانتوں میں رومال دے دے جی، اور اگر بچہ ہو تو سائڈ پہ کرے تاکہ الٹی نہ کرے اور الٹی اس کے دماغ میں نہ چلا جائے، یہ خیال کرے. اور یہ سب سے بڑا اہم ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں میں الٹی اس کی سانس کی نالی میں چلے جاتے ہیں اور وہ وقتی طور پہ موت کا خطر بھی بن سکتا ہے. تو بچوں کو سائڈ پہ کر کے اور منہ میں رومال دے کے اور پھر فوراً جا کے پھر قریبی ڈاکٹر، اور اگر ہائی گریڈ بخار ہو تو بخار کم کر دو پانی سے دھو کے، اگر بغیر کسی وجہ کے ہے بخار بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اہم ہے. اور پھر اگر جھٹکے مطلب بغیر بخار کے، بغیر ایکسیڈنٹ کے، بغیر جو ہے نا اگر تو بغیر کسی وجہ کے جھٹکے 2 یا 3 پڑتے تو پھر ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کرے تاکہ ان کے مکمل ٹیسٹ کر کے کہ مرغی کا مکمل مریض ہے یا اور یہ ہے مکمل قابل علاج بیماری. یہ صاف صاف سن لو. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اور دم بے شک آپ کرو لیکن اپنی مسجد کے مولوی سے، یہ یاد رکھو. میں خود کراتا ہوں کیونکہ قرآن شریف جو ہے نا کتاب الشفا ہے، اس میں سب سے بڑا شفا کلام پاک میں ہے، ڈاکٹر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے مسجد کے عالم سے، یہ اس طرح جو دور دور کونے میں بیٹھے ہیں یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بات کی. آخر میں اگر آپ ناظرین کو کوئی اپنی طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جی احتیاط کریں موسمی حوالے سے، کوئی اور بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں بخار وغیرہ، تو کوئی پیغام دے دیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، قاری سعید صاحب اور آپ کے پورے ٹیم کا جنہوں نے ٹائم ہمارے لیے نکالا. ابھی اس موسم کے لحاظ سے سب سے زیادہ یہ ہے کہ یرقان کی بیماری زیادہ ہمارے بڑھ آباد میں اس وقت، اور الٹی پیچز کی بیماری زیادہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ صفائی نہ ہونا ہے. اور یہ خاص کر سلاد اور فروٹ اگر آپ کھاتے ہیں، کھیرے وغیرہ تو ان کو خوب صاف دھو کر کھا لیا کرے. ٹھیک ہے. اور بچوں کو جو فیڈر پلاتے ہیں ان کی صفائی کا بہت خیال کرے. اور بچوں کو زمین پہ کھیلنا نہ دھیان رکھو، بچے زمین پہ کھیلتے ہیں اور گندے ہاتھوں میں ڈالتے ہیں اور بار بار ان کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے اور یرقان بھی اسی سے ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ احتیاط ہے آج کل. اور باقی جو وہ بیماری ہے اس کے متعلق میرے خیال میں تفصیلی بات کی، تو امید ہے آج سے آپ کو فائدہ ہو گیا ہوگا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. ناظرین آخر میں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات تفصیل سے سن لی آپ نے. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے
اس کے دماغ کا مسئلہ ہے، کندھوں پر کوئی مسئلہ ہے بوجھ، تو اس کو جنات یا اسیب سے تعبیر نہ کرے، بلکہ وہ فوراً اپنے ڈاکٹر یا معالج سے رجوع کرے، اس کے پاس جائے، کیونکہ یہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اکثر اس میں سے جنات اتنے فارغ نہیں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ باہر یورپ ممالک کے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، صرف پاکستان کے اندر یہ چیز چل رہی ہے۔ تو فوراً اپنے معالج سے وہ رجوع کرے اور وہاں سے تشخیص کرے، ٹیسٹ کرے اپنا، اور یقیناً یہ قابل علاج بیماریاں ہیں۔ جو بھی ڈاکٹر معالج ہوگا وہ انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ کرے گا تو ضرور اللہ پاک شفا یاب کرے گا، چونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، وہ علاج کرے گا، اپنی محنت کرے گا، سبب ہے ہمارا، اور شفا اللہ دے گا۔ تو اس میں اللہ پاک خیر و برکت ڈالے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا آخر میں پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا شمال HD نیوز کے لیے۔ اس کے ساتھ میزبان مولانا سعید اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔